السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 66 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہوئی تھی رول آف لا کی، قانون کا نفاذ اور اس کی اطاعت، ایک نظام اور اس کی اطاعت، اور اس میں پھر ڈسپلن، جو بھی فیصلے کیے جائیں مرکزی حکومت کی طرف سے اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمین پر اللہ کی مخصوص اتھارٹی تھے، جو نظام یعنی جس کو قرآن دین بولتا ہے، دین ہوتا ہے اللہ کے قوانین کی روح سے نظام کو قائم کرنا، تو رسول یہ نظام یعنی دین کا قیام کر رہے تھے۔ تو اس میں ان کی ایک مرکزی حیثیت تھی نا، وہ زمین پر اللہ کی مخصوص اتھارٹی تھے، تو ان کے متعلق یہ چیز کہی گئی کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے اسے قبول کرنا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو یہ چیز ایمان کی بنیادی شرط قرار دی گئی۔ آج بھی ایمان کی بنیادی شرط یہی ہے کہ مرکزی سطح کے اوپر جو فیصلے کیے جائیں کسی بھی ریاست میں ان کو تسلیم کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہونے ضروری ہیں، تبھی ان کو لوگ تسلیم کریں گے نا۔ اگر فیصلے سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہوں یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہوں تو اس میں تو پھر انتشار پیدا ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کسی بھی اسٹیٹ میں کہ مرکزی سطح کے اوپر وہی فیصلے کیے جائیں جو انصاف پر مبنی ہوں، جس میں لوگوں کے لیے میکسیمم بہتری ہو، بھلائی ہو، تبھی لوگ ان فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ تو سابقہ آیت میں یہ بات کی گئی۔ اب آج جس کے اوپر ہمارا لیکچر ہے آیت نمبر 66، اس میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ ایک اسٹیٹ اور اس کا جو نظام جب بھی دشمن قوتوں کی طرف سے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس میں پھر خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا، ورنہ تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو دشمن قوتوں کی کارروائی کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، کھڑے ہونے ہیں، بیٹھے نہیں رہنا۔ تو اس سلسلے میں یہ اس آیت کے اندر ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بلا شبہ ہم ان پر لکھ دیتے۔ کیا مطلب ہم ان پر لکھ دیتے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آرام پسند لوگوں کی عام حالت یہ ہے، اب یہاں پر کون لوگ آ گئے؟ جو بڑے آرام پسند ہیں، بعد میں کتنا ہی نقصان ہو جائے اور اس کا ازالہ بھی ناممکن ہو، لیکن وہ وقتی طور پر بڑے مطمئن بیٹھے رہتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مخاطب ہے آرام پسند لوگوں سے کہ جو خطرہ کو، نقصان کو بھانپتے نہیں ہیں، دانش مندی کے ساتھ چیزوں کو نہیں دیکھتے اور آرام پسندی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آرام پسندوں کی عام حالت یہ ہے
کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، کیا چیز لکھ دیتے یا فرض کر دیتے؟ آگے بتا رہے ہیں، کیا یہ رہا ہے اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کہ تم اپنے انفس کو قتل کرو۔ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا اس کا، لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس کی روح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ کے نظام کے لیے بوقت ضرورت تم میدان جنگ میں اپنی جانیں دو۔ یہ سرفروشانہ جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے پھر تو تم اپنا دفاع ہی نہیں کر سکو گے، دشمن تو تمہیں مٹا دے گا، تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ تو اگر ایسی کچھ سچویشن ہو جائے، کہیں سے کوئی ایگریشن ہو جائے دشمن کی طرف سے، تو تم نے پھر کسی آرام پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا، پھر کمر بستہ ہو جانا ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے تم نے کھڑے ہو جانا ہے، پوری طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ میدان جنگ میں اترنا پڑے تو میدان جنگ میں اترنا ہے، اور میدان جنگ میں تو پھر جان بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جذبہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ وقت پڑنے پر اگر ہمیں جان بھی دینی پڑی اپنے ملک و قوم کے لیے، اس نظام کی بقا کے لیے، استحکام کے لیے، تو ہم اپنی جان بھی دے دیں گے۔ جان دینا یہ سب لوگ نہیں دیتے، یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں، کروڑوں کی آبادی میں سے لاکھوں بھی نہیں ہوتے، ہزاروں، شاید ہزاروں بھی نہ ہوں، سینکڑوں، یا سینکڑوں نہیں بلکہ درجنوں، لیکن ان چند لوگوں کی یہ جو قربانی دینے کا جو جذبہ ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ پورے ملک و قوم کی بقا اور استحکام کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ تو آپ کسی بھی جنگ کا حال دیکھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت نظر آ جائے گی۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ چیز سمجھا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ جان دینا یہ تو آخری درجہ ہے نا، اس کا موقع تو کبھی کبھی آتا ہے، لیکن جو عام حالات میں کوئی چیز ہو سکتی ہے، کسی بھی دشمن کارروائی میں، وہ سب سے پہلے ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ تمہیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے۔ تو اس لیے آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اوی خرجو من دیارکم، یا تم اپنے گھروں سے نکلو۔ اس میں تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ہجرت بھی کرنی پڑ جائے، یہ صورتحال بھی آ سکتی ہے، گھروں سے نکل کر باہر مقابلے کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑ سکتا ہے۔ حالات واقعات کے مطابق یہ کوئی بھی اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ گھروں سے باہر نکلنا یہ کسی ہجرت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، گھروں سے باہر نکل کر میدان جنگ میں اترنا کہ دشمن قوتوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کیا جائے، گھر میں ہی نہ بیٹھے رہیں وہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ گھروں سے نکلیں، وہ وقت پڑنے پر وہ اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہیں۔ تو چونکہ خطاب کن سے ہے؟ آرام پسندوں کے ساتھ، جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہی نہیں، اپنی طرف سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، بہانے بناتے ہیں، گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے،
جان دینے سے ڈرتے ہیں، دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں، گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، ان سے مخاطب ہے نا، تو ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ما فعلوہ، وہ اس کام کو نہ کریں، تو وہ ان احکام پر عمل نہ کریں۔ یہ جو دو حکم دیے جا رہے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پیش کرو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، مقابلہ کرو، لڑائی کرو، اگر کوئی دشمن قوتیں تم پر چڑھ آئی ہیں، تمہاری جان اگر خطرے میں ہے تو تم اپنے دفاع کے لیے میدان جنگ میں اترو۔ اور دوسری چیز یہ کہہ رہا ہے کہ یا تم اپنے گھروں سے نکلو، لڑائی کے لیے بھی نکلنا ہو سکتا ہے، اور کوئی مائگریشن کے لیے بھی نکلنا ہو سکتا ہے، کسی بھی جو بھی صورتحال ہو، یہ دو احکام دے رہا ہے نا۔ یہ دینے کے بعد کہہ یہ رہا ہے کہ وہ اس کام کو نہ کریں، وہ ان احکام کے اوپر عمل نہ کریں۔ کون؟ وہ جو آرام پسند لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور آگے کہہ رہا ہے الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ان احکام پر عمل کریں۔ چند لوگ ان احکام پر عمل کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، لیکن میجورٹی لوگوں کی اکثریت وہ جان دینے سے گھبراتی ہے، گھروں سے باہر نکلنے سے گھبراتی ہے، آرام پسند ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میدان جنگ میں نہیں اترتے۔ تو یہ چیز آپ نے جانی کہ آیت کے ان الفاظ کے میننگ کیا ہیں، کہ جب یہ ضرورت پڑے، ایسی صورتحال پیش ہو، تو وہ گھروں میں بیٹھے رہیں، باہر ہی نہ نکلیں، میدان جنگ میں ہی نہ پہنچے، بہانے بنا کر پیچھے رہ جائیں۔ پیچھے یہ چیز آ رہی نا، یہ اسی طرح سے یہ جو آیات ہیں آپس میں ایک کنسسٹنسی کے ساتھ، کوہیرنس کے ساتھ یہ چلی جا رہی۔ تو کہتا ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہوتے ہیں، گھروں سے باہر نکلنے والے ہوتے ہیں۔ موسٹلی لوگ تو گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور میدان جنگ میں نہیں اترتے، بہانے بناتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور آگے آیت کے آخر میں انہیں سمجھا رہے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں سمجھانے کے؟ کیا یہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر بلا شبہ وہ یہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ ایسا طرز عمل، ایسی طرز زندگی اپنا لیں جس کی انہیں یہاں پر تلقین کی جاتی ہے۔ کون سا عمل جس کی تلقین کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر؟ کہ جب بھی دشمن قوت تمہارے اوپر چڑھ دوڑے تو تم گھروں میں نہ بیٹھے رہو، مقابلے کے لیے نکلو۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے نا، جان پیش کرنی پڑے تو جان کی قربانی بھی دے دو، تاکہ ملک و قوم، اس کا جو نظام وہ تو استحکام کے ساتھ چلتا رہے، چند لوگوں کی قربانی دینے سے باقی لوگ تو محفوظ رہے، نظام جو ہے اس کی حفاظت رہے، کسی قسم کی کوئی انارکی پیدا نہ ہو، تو کم نقصان پہ زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے، چند لوگ قربانی دیں، میکسیمم لوگوں کی جان بچ جائے، نظام وہ بھی بچ جائے۔ تو یہاں پر یہ چیز کیا یہ رہا ہے کہ اگر وہ ایسا طرز عمل اپنا لیں جس کی انہیں تلقین کی جا رہی ہے، تو پھر یہ چیز کیا ہے ان کے لیے؟ کیا یہ رہا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
تو یہ طرز عمل ان کے لیے بہتر ہو اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ کیسے بہتر ہو؟ آگے مزید اس کو واضح کر رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہو۔ بہتر ہو ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہہ رہا ہے کہ اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہو، یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہو۔ اگر وہ ہمارے یہ جو احکام ہیں ان کو مان لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بڑی اہم آیت ہے، اور کوئی بھی ملک، نظام، کوئی بھی ریاست، اس کے ادارے، وہاں کے رہنے والے لوگ اس جذبہ کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ دیکھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔